قرض کا بوجھ پہاڑ بننے لگا ہے، معیشت کی کمر ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ بھاری قرضے پاکستان کی معیشت کے لیے سنگین خطرہ بن گئے۔ ایک اور بڑا مطالبہ سامنے آ گیا، قرضوں پر سود معیشت پر بھاری بوجھ قرار دے دیا گیا۔ Pakistan's economy is sinking. It has no option but to seek a bailout. حکومت کسی کی بھی ہو، لیکن اسے IMF کے در پر حاضری ضرور دینی پڑتی ہے۔ اسی لیے ہم 76 سالوں میں 24 بار IMF کے پاس جا چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک ریکارڈ ہے، مرض ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سیکٹر کی جو پاکستانی معیشت کا علاج کر سکتا ہے۔ یہ ہیں برطانوی چیف اکانومسٹ عدنان خان۔ کچھ دن پہلے انہیں وزیر اعظم کی اکنامک ایڈوائزری ٹیم کا ممبر بھی بنایا گیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ there is no case in history where outside actors have come and transformed the country, and that is also true for Pakistan۔ 2 بلین کے لیے یا 3 بلین کے لیے اگر ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ فارما انڈسٹری آپ کو 2-3 بلین اگلے 3-4 سال میں ایڈ کر سکتی ہو۔ Numbers are easy to achieve because we have a potential in a pharmaceutical sector, nutraceutical sector, even in veterinary also۔ آج 30 بلین کی اگر ایکسپورٹ ہے تو جیسے جو ماہر ہیں ایکسپورٹ کے وہ کہتے ہیں کہ 100 بلین is not difficult task۔ If we can export our textile sectors around the world, why not pharmaceuticals? We have a potential and we can do it۔ سخت حالات اور مہنگائی کے باوجود فارما سیکٹر پچھلے 10 سالوں سے ہر سال ڈبل ڈیجٹ گروتھ دکھا رہا ہے، اور امید ہے کہ سال کے آخر تک اس سیکٹر کا سائز 1 ٹریلین سے بھی تجاوز کر جائے گا۔ Biggest challenges that this industry has in Pakistan is to fight the high levels of inflation, the high devaluation of the Pakistani rupee that has happened in the recent years, and of course the continuous increase in cost of doing business, whether it is due to the high bank markup rates or it is due to the high cost of labor۔ اس وقت فارما سیکٹر 2.5 لاکھ پاکستانیوں کو روزگار کی بہترین سہولیات تو فراہم کر ہی رہا ہے۔ That it is the largest employer of graduates because we need the technical staff in the quality control departments and the production departments, so we are looking for graduates. They might be pharmacy graduates, chemistry graduates, microbiology graduates, so that's a big advantage۔ لیکن ساتھ ساتھ 22 کروڑ پاکستانیوں کو خطے کی سستی ترین میڈیسن بھی مہیا کر رہا ہے۔ ریجن میں سب سے سستی دوائیاں پاکستان میں دوائیاں ملتی ہیں۔ اس کا ہم نے کمپیریٹیو اسٹڈی انڈیا سے کیا تو 66% پاکستان کی دوائیاں برانڈ ٹو برانڈ، ایپل ٹو ایپل پاکستان میں سستی ہیں انڈیا سے۔ یہی نہیں، فارما کمپنیز پچھلے 10 سالوں میں پاکستانی معیشت کو $20 ارب سے زیادہ کا فائدہ پہنچا چکی ہیں، جو آج تک پاکستان کو IMF سے ملنے والے تمام قرضوں سے زیادہ ہے۔ فار ایگزامپل آج جو پاکستان کی فارما انڈسٹری وہ $3 بلین کی اپروکسیمیٹلی پلس مائنس۔ اب اندازہ کریں گے اگر یہ $3 بلین اگر لوکل انڈسٹری پرووائڈ نہیں کر رہی ہوتی تو آپ کو اس کا 3 گنا یا 4 گنا اس سے زیادہ آپ کو ذرائع مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے اس کو اویلیبل کرانے کے لیے۔ ہم اکثر بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ سکسیس سٹوری کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اوور آل ایکسپورٹس میں بنگلہ دیش سے کہیں پیچھے رہ جانے والے پاکستان کا فارما سیکٹر بنگلہ دیش کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ کچھ کمپنیز آلریڈی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن حاصل کر رہی ہیں، اس سرٹیفکیشن کی وجہ سے ان کو بہت پذیرائی مل رہی ہے انٹرنیشنل ممالک میں، اور جن کمپنیز نے یہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن لی ہے وہ اپنے بلبوتے پہ لی ہے، اس میں حکومت کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، نہ کوئی ڈالر ویلیو کی انویسٹمنٹ ہے۔ لیکن اب جو تجاویز ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ان پر عمل کر کے ہم معیشت کو 5 سے 7 ارب ڈالرز کا سالانہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ گورنمنٹ سے بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہتے ہیں، 3 چیزیں ایک بیسک ہونی چاہیے۔ ہینڈ ہولڈ کر لیں انڈسٹری کو، حکومت کے اپنے لیولز پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بہت ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں، اسٹیٹ لیول پہ جب ٹریڈ ایگریمنٹس ہوتے ہیں یا ٹریڈ ڈسکشنز ہوتے ہیں تو اس میں فارما انڈسٹری کو میرا خیال ہے ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھنا چاہیے۔ We are asking to deal with this industry in the same way as it is being dealt in our neighboring countries or in the developing countries۔ انڈیا کا سکسیس ماڈل 25 سال 30 سال پہلے کوئی اتنی ایکسپورٹ نہیں تھی۔ فارما ایکسچینج، فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ کونسل، فارما ایکسچینج جس کو وہ کہتے ہیں، بنائی، آج $25 بلین کی ایکسپورٹ ہو گئی ہے ان کی۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈونٹ ری انوینٹ دا ویل،
डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक बॉडी के पास हो कि फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट की, वन विंडो, इंडिपेंडेंट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट काउंसिल, जिसमें तमाम फंक्शन इवन फाइनेंशियल उस बॉडी के पास होने चाहिए। जो डॉलर रिटेंशन है उसको कम से कम 35% कर दें, ताकि जो एक्सपेंसेस है वो मीट कर सकें, और उससे फिर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो जाहिर बात उसका रिटर्न भी इंशाल्लाह इंडस्ट्री को मिलेगा, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ये हमारा घर है, हमारे आबाओ अजदाद का मदफन और हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल सब यही है। अगर हम खुद इसके लिए काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? लेट्स हील पाकिस्तान, लेट्स बिल्ड पाकिस्तान।